بائبل میں ابراہیم کا ذکر ہے اور نوح کا ذکر ہے اور یوسف کا ذکر ہے، ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو عیسیٰ کے ذریعے تھوڑی جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے سینٹ آگسٹین اور اوروں نے عقائد بنانے پڑے کہ نہیں جی، قیامت کے دن وہاں پر ایک لابی ہوگی، اس کا نام ہے پرکیٹوری، ویٹنگ روم ہے، وہ یہ سارے انبیاء اچھے لوگ وہاں انتظار کریں گے، پھر وہاں جیزس آئیں گے اور پھر وہ ان کے تھرو جائیں گے۔ تو ان کو ایک نیا عقیدہ بنانا پڑا، اس کو نہیں چھوڑنا کہ عیسیٰ کے ذریعے بچاؤ ہوگا۔ بائبل میں اس کا کوئی حوالہ نہیں مل رہا کہ عیسیٰ کے ذریعے سے ہی بچاؤ ہوگا، تو ان کو ایک پورا نیا عقیدہ گھڑنا پڑا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ ایسے پکڑے ہوئے ہیں کہ بائبل کے انبیاء کو بھی ان کو نظر نہیں آتے، تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی، کیونکہ ان کا مسئلہ انفرادی ہے، ایک فرد سے تعلق ہے، تو رسول کی انفرادی حیثیت سے کہا گیا قل، آپ کہیے ان سے، آپ کہیے ان سے۔ دوسری چیز جو عیسائیت کے بارے میں بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا تاکہ تمام انسانیت کے گناہوں کی قیمت اس کا خون ادا کرے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ انسانیت کے گناہوں کی قیمت کیا ہے؟ خدا کے بیٹے کا خون۔ اچھا، اس عقیدت کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہمارے سارے گناہ معاف، لیکن عیسیٰ کے آنے سے پہلے اگر انسان نے پاک ہونا تھا نا، تو اس کے پاک ہونے کا طریقہ تھا اللہ کے احکام کو ماننا، قانون، اللہ کی دی ہوئی شریعت، موسیٰ کو دی ہوئی شریعت، ہفتے کے دن یہ نہیں کرنا، یہ ہے جو کوشر کے احکام، حلال حرام کے احکام جو دیے ہیں، یہ تمام اس کو وہ کہتے ہیں the law، شریعت بیسیکلی۔ تو انسان کی پاکیزگی کا رستہ کیا تھا؟ شریعت پہ عمل کرے گا تو پاک ہوگا۔ لیکن اب کیونکہ عیسیٰ کا خون آ گیا تو اس کی وجہ سے ہم سارے کیا ہو گئے؟ پاک تو ہو گئے۔ اب اس شریعت کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اس کی ضرورت نہیں رہی، اب اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بمقابل اب عیسیٰ علیہ السلام کا خون ہے۔ تو اس لیے ہم عیسیٰ کی شریعت کو نہیں مانتے، ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، اب وہ تمام احکام جو پہلے تھے وہ اب ضائع ہو چکے ہیں ان کی قربانی کی وجہ سے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اچھا، عربی میں لفظ علی استعمال ہوتا ہے ذمہ داری کے لیے۔ پھر سے کہتا ہوں، علی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ذمہ داری کے لیے۔ للہ علی الناس حج البیت، للہ علی الناس حج البیت، اللہ کی خاطر لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ گھر کا حج کریں۔ ذمہ داری کے لفظ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ علی۔ علیکم انفسکم، تم سب کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ علیکم انفسکم، آج کل بھی عربی میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں علی ان اصلی، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھ پر ذمہ داری ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ علی ان اذهب الان، مجھے اب جانا پڑے گا، میری ذمہ داری ہے کہ میں ابھی جاؤں۔ یعنی یجب علی، علی الفعل محذوف، اس کے پیچھے ایک فعل ہے، تو علیہ کے معنی ہے ذمہ داری۔ کیونکہ عیسائیوں نے کہا کہ اب شریعت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کہلواتے ہیں، الرسول سے کہلواتے ہیں، ان سے کہو ہم اس پر ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل ہوا۔ اعلیٰ کا لفظ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ذمہ داری کی طرف، یعنی ہم پر جو ذمہ داری نازل ہوئی، ہم پر جو نازل ہوا ذمہ داری ہونے کے ناطے، جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم پر ذمہ داری کی طرح کے طور سے نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط۔ لیکن پھر ایک اور فرق بھی آ گیا، آخر میں کہا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون، تینوں کو اکٹھا، جو موسیٰ کو دیا گیا، عیسیٰ کو دیا گیا اور تمام انبیاء کو دیا گیا، سب کو اکٹھا کر دیا ہے نا۔ لیکن پچھلی آیت میں، یہود والی آیت میں کیا کہا تھا؟ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور پھر وما اوتی النبیون، باقیوں کو الگ کر دیا۔ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ بنو اسرائیل کے پہلے شریعت دینے والے نبی کون ہیں؟ موسیٰ۔ اور آپ کو شاید علم میں ہو شاید نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری رسول ہیں، اور ان کو بھی وہی شریعت دی گئی۔ نہ صرف ان کو انجیل دی گئی، ان کو تورات دوبارہ دی گئی اور پھر انجیل دی گئی۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یعنی موسیٰ پہ تو تورات نازل کی، لیکن تورات میں اتنا بگاڑ لایا جا چکا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ تورات دی اور پھر انجیل بھی تھی۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ تو شریعت یعنی جو ان کی خاص خصوصیات ہیں بنی اسرائیل کی، وہ موسیٰ سے شروع ہوتی ہیں اور عیسیٰ پر ختم ہوتی ہیں۔ وہاں ان کی بات ہو رہی تھی ان کے خاص ہونے کی، تو ان کے خواص کو ایک طرح سے پیراگراف کے اندر اور پینتھسس کے اندر ڈال دیا
ادھر سے وما اوتیا، ادھر سے وما اوتیا، اور باقی تمام انبیاء پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. وما اوتی النبیون من ربہم.